अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिला عنوان کا ایک اور عنوان لیے محمد اظہر فی حاضر خدمت۔ جنات، کالا علم، سفلی علم، یہ یقیناً ٹھیک ہوگا، بڑی کتابوں میں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اوپر چھتری لینے کے لیے چھتری نہیں ہے، زمین میں بچھانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان سارے علوم کا ماہر ہوں۔ کیا آپ کو ان سارے علوم پر ماہرین میں سے کبھی کچھ لوگ خوشحال نظر آئے؟ مجھے بھی بڑے جن چمڑے، میری شکل آپ کے سامنے ہے، کیا اس شکل کو جن چمڑ سکتا ہے یا اس شکل کو پہ جادو کیا جا سکتا ہے؟ لیکن آپ مجھے ابھی کسی کے پاس بھی لے جائیں اور جا کے اسے بتائیں کہ یہ جی اس کا جگر خراب ہوا تھا، نیا لگ گیا، تو وہ کہیں گے جی جادو کا مسئلہ ہے، تویزوں سے اس کا جگر خراب ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو رشین خواتین ہیں، بندے ہیں، امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ناروے میں رہنے والے لوگ ہیں، اٹلی کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ خوبصورت ترین لوگ ہیں، فرانس کے لوگ ہیں، آدمی دیکھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بارویاں چل پھر رہی ہوں۔ ان کو نہ جن چمڑتے ہیں، نہ ان کو اوپر جادو ٹونا ہوتا ہے، یہ ساری ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے حصے میں آ گئی۔ پھر بہت سارے مزار ہیں، جب ان مزارات کو میں دیکھتا ہوں تو میرے ہنسی اس بات پہ نکل جاتی ہے کہ ایک جملہ پڑھا تھا کلاس پانچویں میں یا چھٹی میں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ڈاکٹر عمر عادل اس دن سر پیٹ رہے تھے کہ جناب میں پورے مدینے میں گلیوں میں گھوما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ روضہ ہے، گنبد خضرا ہے، لیکن مجھے کسی گلی محلے میں مزار نظر نہیں آیا۔ ان سارے سیدوں کے مزارات جو ہیں وہ پاکستان میں اور انڈیا میں ہی کیوں ہیں؟ میرے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جدھر جدھر اس کی ڈیمانڈ ہوگی وہیں پہ وہ کام ہوگا۔ میں بالکل پرہیز کرتا ہوں ایسے مرے ہوئے شخص سے جو مرنے سے پہلے دعوے کر گیا، کتابیں لکھ گیا کہ جناب میری قبر پہ آنے سے آپ کی مغفرت ہوگی، میں آپ کو میں ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میں ایسے کسی شخص کے کہنے پر جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے اللہ باری تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں تو بسم اللہ، مجھے دوزخ میں لے جائیں تو بسم اللہ۔ میرے اعمال ہیں جن پہ میرے اللہ مجھے لے کر جائیں، لیکن میرے اعمال کی ذمہ داری اگر کوئی اس طرح کا مرا ہوا قبر کے اندر پردہ نشین بابا اٹھاتا ہے تو میری خواہش تھی کہ مجھے زندگی میں مل جاتا تو میں بابا جی کو جنت تک چھوڑ کے آتا۔ شاید وہ جنت بی بی کی بات کر رہے ہوں، لیکن اعمال جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہوں گے تو آپ کہیں پہ پہنچ سکیں۔ کوشش کیجئے ان بابوں کی اور ان بابوں کی آگے کہانیاں سنانے والوں کی باتوں پر یقین مت کیجیے۔ کیا قرآن مجید کسی جگہ پہ کہتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بابے آئیں گے اور بابے جو ہے دین کی باغدور سنبھال لیں گے؟ اگر آپ بابوں کی کہانیاں لکھنے بیٹھیں تو شاید اتنی آسمانی کتابوں بڑی موٹی نہیں ہیں جتنی ان بابوں کی کہانیاں موٹی۔ اگر کسی بابے کی بے حرمتی کرنا بھی شرک کے مشمرے میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کر دیں، تو مجھے قبول ہے، کیونکہ میں اللہ کے علاوہ نہیں مانتا کسی۔ اللہ باری تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، تو مہربانی کیجئے بدعت کا مظاہرہ نہ کیجئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی میں ایک بات سن رہا تھا، بڑی خوبصورت تھی کہ آپ کوئی ایک کام 3 دفعہ نہ کہیے کسی کو، کیونکہ وہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو کام اللہ باری تعالیٰ نے کرنے ہیں، اگر آپ کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی میری پروموشن کرا دیں، میری پروموشن کرا دیں، میری پروموشن کرا دیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں اللہ باری تعالیٰ کو خارج کر دیا
اور آپ اس آدمی کو خدا یا رب ماننا شروع ہو گئے ہیں جس سے آپ سفارش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مہربانی کیجیے اپنے دین کی حفاظت کیجیے. ترقیاں اتنی ضروری نہیں ہیں کہ جس کے لیے دین قربان کر دیجیے. میں جاتا ہوں یہاں پہ مختلف مزارات پہ بابوں کی تصویریں بنانے کے لیے. وہ والا بابا جو قبر میں پڑا اس کی نہیں، وہ بابے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں وہاں جا کر ہر قبر جو مجھے نظر آتی ہے مسلمان کی، میں وہاں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ، درود شریف، سورہ اخلاص پڑھتا ہوں تاکہ جو حکم ہے، سنت ہے کہ ان کی بخشش کے لیے دعا کی جائے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی قبر پہ کھڑا ہو کر اس سے مانگوں گا تو یہ تو نہیں ہو سکا. ان بابوں نے بھی جس سے مانگا وہ اللہ باری تعالیٰ تھے، میں بھی جن سے مانگوں گا وہ اللہ باری تعالیٰ. مجھے صحت ملنی ہے، مجھے موت آنی ہے، مجھے بیماری آنی ہے، مجھے شفا ملنی ہے، سب کچھ میرے اللہ باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کی نہ کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے اور نہ ہی کسی نے آج تک لی. سورہ اخلاص کو بار بار پڑھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ اللہ کو مہربانی فرما کر کرنے دیجئے، وہ کسی اور کے ذمہ مت لگائیے. کل ہی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے مرشد سے مل کر تو دیکھیں. میں کہا یار اگر ایز اے مرشد میں ملنے جاؤں گا تو میں پھر بدعت کی طرف چلا جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ میں ان سے نہ ملوں. انہوں نے کہا دیکھیں سر آپ کو آپ کی سوچ چینج ہو جائے گی. میں کہا یار میرا اگر قرآن پہ سوچ ہے تو میں اس کو چینج کر کے کسی بندے کی سوچ پہ کیوں چلا جاؤں. تو بات یہ ہے کہ دین کو آسان رہنے دیجئے، یہ بابوں کی ٹانگ بیچ میں نہ اڑائیے. ابھی میں بہت سارے بابے دیکھتا ہوں، کوئی انجینئر صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی فلانے صاحب ہیں، کوئی قادری صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا اپنا جو ہے وہ منجن بیچ رہے ہیں. وہ اللہ کا واسطہ ہے دین آسان رہنے دے. جی یہ ہم نے بائک پہ جو دم کر دیا ہے تو یہ زیادہ چلے گی. اور یار یہ دم والے کام نہیں ہے کہ پٹرول پوانا ہی پینا ہے. اور ایک بات میں نے پڑھی وہ مجھے اچھی لگی کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور آپ 40 سال چلا کاٹ کے اڑنا سیکھ جاتے ہیں تو اللہ والے ہو تسی پرندے بن جاندے. یہ جی بابا جی نے 10 سال کا چلا کیا ہے تو اب یہ پانی پہ چل سکتے ہیں. تو بابا جی نے کشتی لیا تو 10 سال بیچارے ہیں کڑے چکچ پیارے. تو کوشش کریں کہ آسانی کی طرف زندگی آئے. آپ نے اڑ کر جانا ہے تو جہاز میں بیٹھے امریکہ چلے جائیں. تسی اڑتے جاؤ گے تھک جاؤ گے. یار امریکہ دور ہے کافی، 15-16 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اب جہاز کی سپیڈ سے تو اڑ نہیں سکتے. اب یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ میرا بابا اتنا زیادہ تیز اڑتا ہے. مہربانی فرمائیں دین کو سادہ اور آسان رہنے دیں. اس میں ایسے پتھر نہ لگائیں جو مشکل ہو. دین بہت سادہ آسان ہے، ہمیں ویسا رہنے دیں. لباس کی بات ہے، ہر علاقے کا ہر موسم کا علاج جو ہے کپڑے ہیں وہ مختلف ہیں. لباس جو ہے اگر آپ زیادہ سرد علاقوں میں سیاچین جائیں گے تو آپ وہ جو تبلیغی جماعت کا جو لمبا سا کرتا پہنا وہ نہیں پہن کے جا سکتے. آپ کو جیکٹس اور سارا کچھ پہننا پڑے گا. آپ ناروے جاتے ہیں تب بھی آپ کو اس طرح کپڑے پہننے پڑیں گے. آپ گرم علاقوں میں جائیں گے تو آپ بالکل پہن کے جا سکتے ہیں. جو عربی لباس ہے جو بھی اس کا نام ہے اس کو آپ گرم لباس علاقوں میں پہنتے ہیں کیونکہ وہ ہوادار ہوتا ہے. لیکن جیسے آپ سرد علاقوں میں ویسا پہنیں گے تو پھر آپ سے اگلے جہان میں ملاقات ہو سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ سنت ہے پہننا ایسا لباس. تو بھائی نبی نے کب کہا ہے کہ آپ نے ایسے ہی پہننا؟ نبی اس علاقے کی ضرورت کے مطابق وہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے، نہ کہ ہر علاقے کے مطابق. آپ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، دونوں کے موسموں کے درجہ حرارت میں فرق ہے. وہی لباس جو ہم نے مکہ میں پہنا ہوتا ہے کئی دفعہ مدینہ جاتا ہے تو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں وہاں پہ شال اوڑھنی پڑتی ہے
یا اس کے مطابق لباس جرسی وغیرہ پہننی پڑتی، کیونکہ احرام کا حکم تو مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اب ہم نے احرام مکہ میں پہننا ہے، جو اس کی حد ہے، جیسے جدہ سے باہر سے یا مدینہ سے آتے ہوئے کچھ جگہوں پہ جو مسجد آتی ہیں وہاں پہ ہم پہنتے ہیں ابایا۔ تو اس کے بعد ابایا کہہ رہا ہوں، احرام میں کہنا چاہتا، ابایا نکل کے خواتین کے لیے ابایا ہے اور مردوں کے لیے احرام ہے۔ انسان ہوں، بیچ میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو احرام جو اس حد سے ہم پہنتے ہیں اور پہننے کے بعد ہم عمرہ کرنا چلے جاتے ہیں۔ تو جو لباس ہے اس کی بھی حدیں ہیں کہ ہم نے جب ٹھنڈے علاقے میں جانا تو کیا لباس پہننا۔ پھر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بھی صحابہ کو واپس بھیجتے تھے اپنی گھریلو ضروریات پوری کر کے آؤ۔ مجھے آج تک وہ تبلیغ سمجھ نہیں آتی جی، وہ 2 سال کے لیے تبلیغ پہ افریقہ گئے ہوئے ہیں۔ کیا افریقہ گئے؟ پہلے اپنے ملک میں تبلیغ کر لیں، یہاں کے لوگوں کو ٹھیک کر لیں، اس کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، پھر دوسرے ملکوں میں لے کے چلیں گے۔ یہاں پہ ہمیں چاہیے ہم اپنا دودھ، پانی، لسی، ہر چیز کو اللہ کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم ایک پریکٹیکل اسلامک ملک ہیں۔ تو آپ اس طرف آئیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے، بابوں سے بچ کے رہیے۔ یہ جو 2 نمبر بابے ہیں، یہ دین کو اور دنیا کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔